میں خوب سوچنے لگا، اے اللہ آخر آپ نے یہ قرآن کے اندر لیلۃ القدر کے ذکر کیوں کیا، جمعے کا ذکر کیوں کیا، قرآن کی فضیلت کا ذکر کیوں کیا، مسجد حرام کی عظمت کا ذکر کیوں کیا، اے اللہ یہ ساری فضیلتوں کا ذکر کیوں ہے؟ میں خوب سوچنے لگا، مجھے بہت سوچنے کے بعد ایک جواب نظر آیا۔ رب فرماتا ہے بندے سوچتا کیا ہے، میں نے اس لیے لیلۃ القدر کی فضیلت بتائی، میں نے اس لیے جمعہ کی فضیلت بتائی، میں نے اس لیے مسجد کی فضیلت بتائی، میں نے اس لیے اپنے کلام کی فضیلت بتائی، کیونکہ بندے تو جانتا نہیں ہے میں رب ہوں، میں جانتا ہوں قیامت کے قریب قوم پیدا ہوگی، وہ قوم یہ سوال کرے گی نبی میں ایسی کیا خاص بات ہے، نبی کو بھی سر ہے ہم کو بھی سر ہے، نبی کو منہ ہے ہم کو منہ ہے، نبی کو پیر ہے ہم کو پیر ہے، نبی کو ہاتھ ہے ہم کو ہاتھ ہے، لہذا دونوں برابر برابر ہے۔ پورے گاؤں میں یہی چل رہا میرے بھائی، یہی ایک بورڈ لگا لیے، نٹ لگا لیے، اس کو ٹائٹ کر رہے ہیں، لوز کر رہے ہیں، فٹ کر رہے ہیں، کھول رہے ہیں، یہی تماشا چل رہا۔ بولے کیا بات ہے بھائی، نبی میں کیا خاص بات ہے بھائی؟ انہوں بھی 5 وقت کی نماز پڑھتے تھے، ہم بھی 5 وقت کی نماز پڑھتے، انہوں بھی مسجد کو جاتے تھے، ہم بھی مسجد کو جاتے تھے، انہوں اللہ کے دین کا کام کرنے آئے، ہم بھی اللہ کے دین کا کام کر رہے ہیں۔ تو رب نے جواب دیا، قیامت کے قریب ایک بدترین قوم پیدا ہوگی، 72 جماعتوں کی شکل میں بٹ جائے گی، ان کا عقیدہ ہوگا نبی ہمارے جیسے ہے، نبی ہماری طرح ہے، نبی کو ہم پر کوئی فضیلت نہیں ہے، ہم چاہے تو نبی کے برابر ہو سکتے ہیں، ہم چاہے تو نبی سے آگے بھی بڑھ سکتے ہیں، ہم چاہے تو عمل میں نبی کو پیچھے چھوڑ سکتے ہیں، نعوذ باللہ ایسا عقیدہ ہوگا۔ تو میں نے اسی لیے لیلۃ القدر کی فضیلت کا ذکر کیا، رات کے جیسی ہے مگر اس رات کو میں نے فضیلت دے دی، 1000 راتیں اور دن مل جائے اس رات کے برابر نہیں ہو سکتے، دن کے جیسا ہے، سارے دن مل جائے جمعہ کے برابر نہیں ہو سکتے، مہینے کے جیسا ہے، سارے 11 مہینے مل جائے رمضان کے برابر نہیں ہو سکتے، مسجد کے جیسی ہے، ہر ایک میں نماز ہوتی ہے، ساری مسجدیں مل جائے جامع مسجد کے برابر، ساری جامع مسجد مل جائے کعبہ معظمہ کے برابر نہیں ہو سکتی ہے۔ اسی لیے میں نے بھی بتا دیا، سن لو میرے بندو سن لو، سارے رسول ہے، سب رسول بن کر آئے مگر سارے رسول مل جائے کوئی مصطفیٰ کے برابر نہیں ہو سکتا۔ رسول ہے لیکن رسول کے برابر نہیں ہے۔ اگر کوئی یہ بولے کہ مولانا یہ تو آپ نے بنا لیا ہے، میں کہتا ہوں ہم کچھ بنائیچ نہیں، اہل سنت اس کو بولتے جو بن کے آئی ہے، بنانے کی ضرورت نہیں ہے۔ تمہاری کتاب روزانہ تم پڑھ رہے، تم بنا لیے سو ہے، ہم لوگاں کوئی کتاب 1400 سال سے بنائیچ نہیں، ہمارے پاس ایک ہی کتاب ہے، اس کا نام قرآن ہے، اور ایک کتاب کی تفسیر کا نام محمد الرسول اللہ ہے۔ نہ ہم کتاب بنائے نہ تفسیر بنائے، سب تم ہی کر لے رہے ہیں کاما۔ تم لوگ روزانہ ایک نیا قانون لے کے نکلتے، روزانہ مشورہ بول کے بیٹھتے، روزانہ ایک کو نئے آدمی کو ٹوپی ڈالنے کی فکر کرتے۔ نہیں بھائی، ایک بات بولتا ہوں میں، اب رسول کو فضیلت ہے، رسول کو فضیلت ہے، یہ پوائنٹ آپ یاد رکھو۔ ایک بات سنا کے آگے بڑھتا ہوں۔ ایک صاحب کو میں پوچھا، ارے کیا میاں بہت دن سے آپ نہیں دکھ رہے تھے، کہاں گئے تھے؟ بولے مولانا جماعت میں گیا تھا۔ ارے بولا دیوانہ ہو گیا، کہیں کو گیا رے بھائی جماعت میں؟ ایک عجیب اینٹک پیس ہے نے، جماعت میں جانے کی ضرورت کیا پڑی؟ نہیں، بعض لوگوں کو خیال ہو رہا ہوگا، کیا بھائی مول صاحب اتنا کھلا بول دے رہے، کھلے کی چھپانے کی بات ہی نہیں ہے، پیورٹی ہے۔ نہیں، غلط بول رہے تو آپ اٹھ کے کھڑے ہو جاؤ، یہ پورے 10,000 بیٹھے ہوئے ہیں، اگر میری بات کوئی بھی کچھ بھی غلط دکھی آپ کو پورا اختیار ہے، اٹھ کے کھڑے ہو کے کوشچن کر لینا آپ۔ اور خدا کی قسم آپ کو جب تک مطمئن نہیں کروں گا مسجد کے باہر نہیں نکلوں گا، چاہے رمضان کی عید ہو جانے دو۔ آج
سرکار کا صدقہ لوٹیں گے آپ ہم سب مل کے انشاءاللہ. تو میں پوچھا میاں کئی کو گیا بھائی جماعت میں؟ تو اب جواب دیکھو آپ، اللہ کے دین کو بچانے گیا. اب میں بولا اوفو، اب تم دین بچائیں گے؟ کیا بری حالت ہو گئی دین کی، انہوں بچائیں گے اب؟ اوہو ماشاءاللہ ماشاءاللہ. تو میں پوچھا میاں کتنے دن کے لیے گئے تھے؟ بولے 40 دن. میں پوچھا پھر وہ 40 دن کاروبار، 40 دن بیوی، 40 دن بچے، 40 دن ماں باپ، 40 دن بھائی بہن. میں ایک آیا میرے بھائی اب یہاں 6 گھنٹے کے واسطے آیا، 4 بجے 4:30 بجے گھر سے نکلا، پھر 4:30 بجے گھر کو پہنچ جاتا ہوں. 12 گھنٹے کے واسطے نکلا تو بھی میرے کو ٹینشن ہے، گھر میں والد صاحب بوڑھے ہیں، ماں بوڑھی ہے، کیا ہو رہا، کیسی ہے طبیعت. 2 خط فون کر لیا اب تک. 40 دن لائٹ لے کے اللہ کے دین کو بچانے. اچھا تو میں پوچھا پھر ان کا کیا؟ بولے ان کو اللہ سنبھال لیں گا، بولے ان کو اللہ سنبھال لیں گا. میں بولا اوفو، تمہاری شان تمہاری عظمت کے صدقے جاؤں، تمہارے بچوں کو تمہاری بیوی کو اللہ سنبھالنا، تمہارے کاروبار کو تمہاری تجارت کو اللہ سنبھالنا، اللہ کے دین کو تم سنبھالتے؟ عقل مندی کی انتہا تو دیکھو. اس کے روزانہ 2000 روپے کے گراہک کو اللہ سنبھالتا، 1400 سال کے دین کو ہی نہیں سنبھالتا. واہ، صدقے جاؤں ایسی جماعت کے. کیا دین نکال لیے میرے بھائی، کدھر سے یہ آ گیا، کدھر سے یہ بات مجھے آج تک سمجھ میں نہیں آئی. خیر جان دو، چھوڑ دو، اللہ معاف کرے. آج لیلۃ القدر ہے، سب کے پیچھے کئی کو. اب اپنی بات کرتے ہیں. پیارے بزرگ اور دوستو، قربان جاؤ اللہ کے، اس نے اپنے مقدس کلام میں رسول پر رسول کو فضیلت دیا. خود ارشاد فرما رہا ہے، اللہ رب العزت ارشاد فرما رہا ہے، تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ. اللہ رب العزت ارشاد فرما رہا ہے، ہم نے بعض رسولوں پر ایک رسول کو فضیلت دی ہے. ہم نے بعض رسولوں پر ایک رسول کو فضیلت دی ہے. ہم نے عیسیٰ پر موسیٰ کو فضیلت دی، موسیٰ پر ہم نے یحییٰ کو فضیلت دی، یحییٰ پر ہم نے زکریا کو فضیلت دی، پیارے زکریا پر ہم نے پیارے اسحاق کو فضیلت دی، پیارے اسحاق پر ہم نے پیارے اسماعیل کو فضیلت دی، پیارے اسماعیل پر ہم نے پیارے ابراہیم کو فضیلت دی، پیارے اسماعیل پر ہم نے حضرت نوح کو فضیلت دی، حضرت نوح پر ہم نے حضرت آدم کو فضیلت دی. اللہ کہہ رہا ہے ہم نے رسولوں پر رسولوں کو فضیلت دی، ہم نے اپنے پیمبر پر پیمبر کو فضیلت دی، ہم نے نبیوں پر نبیوں کو فضیلت دی. اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے جب یہ سارے رسول ایک جگہ جمع ہو جائے تو ایک محمد بنتا ہے. اور ہم نے سارے رسولوں پر رسول اعظم محمد الرسول اللہ کو فضیلت دی ہے. یہ اللہ کا کلام قرآن ہے دوستو. اب ذرا آپ غور کر کے دیکھو، ایک بڑی لطیف بات بتاتا ہوں تاکہ ان کا عقیدہ رد ہو جائے اور کوئی ان کی چکر میں پھنسنے نہ پائے. پھنسیں گے؟ ہاں پیچھے سے نہیں آ رہی آواز. کون کون پھنسیں گے ہاتھ اٹھاؤ. ارے واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. تو مطلب یہ ہے کہ یہاں پورے ماشاءاللہ پورے جنتی لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، پورے میرے آقا کے غلام بیٹھے ہیں. اور خدا کی قسم آپ اپنی جماعت اہل سنت پر قائم رہیے. اس پر قائم کیوں رہنا ہے میں وہ بھی آپ کو بتاتا ہوں، لیکن پہلے یہ بات سن لیجئے. پیارے بزرگوں اور دوستوں، اللہ کا کلام ہے. اللہ خود ارشاد فرما رہا ہے عیسیٰ پر ہم نے موسیٰ کو فضیلت دی، موسیٰ پر ہم نے سلیمان کو، سلیمان پر ہم نے حضرت اسحاق کو، حضرت اسحاق پر حضرت اسماعیل کو، حضرت اسماعیل پر حضرت ابراہیم کو، ابراہیم پر ہم نے نوح کو، حضرت نوح پر حضرت آدم کو. اور جب سارے رسول جمع ہو جائے تو ہم نے پیارے مصطفیٰ کو ان سب پر فضیلت دی ہے. ذرا سوچو دوستو، اللہ کا کلام مسلمان کو یہ عقیدہ دے رہا ہے رسول رسول ہو کر رسول کے برابر نہیں ہے. رسول رسول کے برابر نہیں ہے.
حضرت عیسیٰ موسیٰ کے برابر نہیں ہے، حضرت موسیٰ حضرت یحییٰ کے برابر نہیں ہے، حضرت یحییٰ حضرت ابراہیم کے برابر نہیں ہے، حضرت ابراہیم حضرت نوح کے برابر نہیں ہے، حضرت نوح حضرت آدم کے برابر نہیں، اور جب یہ سارے مل جائے سب مل کر پیارے مصطفیٰ کے برابر۔ تو اب ذرا سوچو، جب یہ سب مل کر میرے نبی کے برابر نہیں ہوئے، رسول پورے ایک جگہ جمع ہو کر میرے نبی کے برابر نہیں ہوئے، انہیں جماعت میں جا کے امتی نبی کے برابر ہو جاتا۔ کہاں سے یہ عقیدہ لائے، میرے کو آج تک سمجھ میں نہیں آیا۔ آپ سوچ رہے ہیں کہ مولانا ہمارے پاس بیٹھ کے بول رہے ہیں، میں پورے ہندوستان میں یہی بات بول رہا ہوں۔ امریکہ سے بھی دعوت آئی تو وہاں جا کے بھی یہی بات بولوں گا۔ یہ عقیدہ آیا کہاں سے، میرے کو آج تک سمجھ میں نہیں آیا۔ یہ عقیدہ آیا کہاں سے، ہم نبی کے برابر ہے، یہ کانسیپٹ نکالے کہاں سے؟ کوئی ایک جگہ تو بتاؤ جہاں تم نبی کے برابر ہو۔ ایک نوجوان تھا، کالج کا تھا، ذرا شریر ہو گیا تھا، گندے لوگوں کی صحبت میں رہ کے گندے ہو جاتے، شریر ہو گیا، اور لوگ کیا سمجھتے، مول صاحب انہیں اچھے لوگوں کی صحبت میں رہ رہا، سدھر گیا۔ میں بولا سدھرا نہیں اور بگڑ گیا۔ بولے مول صاحب وہ کیسا؟ میں بولا پہلے خالی امی ابا کے خلاف بولتا تھا، چچا سے ماما سے پھوپھا سے نانا سے لڑتا تھا، پہلے خالی زمین والوں سے جھگڑا تھا۔ تم جب سے سدھر گیا سمجھ رہے، اس دن سے نبی سے جھگڑا شروع ہو گیا، اس دن سے غوث اعظم اور غریب نواز سے جھگڑا شروع ہو گیا، اس دن اولیاء اللہ سے دشمنی شروع ہو گئی۔ آپ سمجھ رہے سدھرا نہیں اور بگڑ گیا اور خطرناک ہو گیا۔ میرے پیارے بزرگ اور دوستو، اب ذرا آپ غور کر کے چلو، دیکھو ایک نوجوان تھا، بڑا شریر مزاج کا تھا، بولے مولانا ہم چاہے تو نبی کے برابر ہو سکتے ہیں۔ مولانا نعوذ باللہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ میں بولا کون سا، تو بھی ایک اینگل بتا رہے بھائی جو تو نبی کے برابر ہونے کے واسطے، ایک پوائنٹ بتا جو تو نبی کے برابر ہو سکتا ہے۔ بولے مولانا نماز میں ہم نبی کے برابر ہو سکتے ہیں، روزوں میں ہم نبی کے برابر ہو سکتے ہیں، قرآن کی تلاوت میں ہم نبی کے برابر ہو سکتے ہیں۔ او ہو ماشاءاللہ، بہت بڑا، انہیں بھی نبی بننے کی چکر میں دکھ رہا۔ میں بولا میں ایک بات بولتا ہوں، تو اگر نبی کے جیسا ہے تو وہ بات بول کے مسلمان رہنا، برابر رہ سکتو مولانا۔ تو بولا اچھی بات ہے، تیرا کلمہ کیا ہے پوچھا میں، تو بولے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ تو بولا اچھی بات ہے، یہ تیرا کلمہ ہے، نبی کا کلمہ کیا تھا؟ لا الہ الا اللہ انی رسول اللہ، نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ کے، بے شک میں اللہ کا رسول ہوں۔ یہ ہمارے نبی کا کلمہ تھا، یہ ہمارے نبی کا کلمہ تھا، بے شک میں اللہ کا رسول ہوں۔ میں بولا تو نبی کے جیسا ہے تو یہ کلمہ پڑھ لے۔ چمک گیا، بولا مولانا کیا کر رہے ہو؟ میں بولا تیرے کو اندر سے باہر ڈھکل رہا ہوں، تو برابری کا جو چکر لگایا میں تجھے دائرے اسلام سے نکال کر کفر میں پھینکنا چاہتا ہوں۔ نہیں، اگر کوئی بولا لا الہ الا اللہ انی رسول اللہ، میں اللہ کا رسول ہوں، تو نہیں مسلمان رہتا۔ میں رسول ہوں بولتے کہ باہر چلے جاتا۔ میرے پیارے بھائی، ہمارے اوپر 5 وقت کی نماز فرض ہے، کتنے؟ مگر ہمارے نبی پہ کتنے نمازیں فرض تھی؟ 6۔ کتنے فرض تھی؟ حضور تہجد بھی پڑھتے تھے۔ میں ایک صاحب کو بولا مولانا ہم چاہے تو نبی کے برابر ہو سکتے ہیں۔ میں بولا اچھی بات ہے، 11 شادیاں کر لے۔ کتنے اچھے نسخے بتا رہا ہوں نا جی، میں اتنی پوائنٹ کی بات بول رہا ہوں، لے کتنا کھاتا کھاتے پھر 11 شادیاں کر لے۔ بولا ارے کیا مولانا ہے، ارے پھر یہ کہیں کو بول رہا ہوں بھائی، ارے جب نبی کے برابر ہونے کا چکر ہے 11 کر لینا بھائی، 4 پہ کہیں کو رک گیا؟ 5 کرتے کی 4 حرام، اول بھی گئی، دوم بھی گئی، سوم بھی گئی، 4 بھی گئی، 5 آئی پورے حرام۔ اب گیا کی زنا، 5 رک گیا۔ پھر ایک صاحب بولے مولانا ہم چاہے تو نبی کے برابر ہو سکتے ہیں۔ میں بولا بہت اچھی بات ہے، اس سے اچھی بات اور کیا ہونا، بہت بڑی ڈگری ہے یہ، یہاں بیٹھ کے وہاں چلے جانا کیا معمولی بات ہے؟ نہیں بھائی،
نبی کے برابر ہو سکتے ہیں. میں بولا جی اچھی بات ہے. بولے ایک کام کر. بولے کیا کروں؟ بولے مولانا ایک کام کر, تو جو بولتا وہ لکھ لے, اس کا نام حدیث بول کے چھاپ دے. پورے مولویاں پورے ملا آئیں گے تیرے گھر کو سدھاریں گے, کے گھر میں گاڑ دیں گے. بولے اس کی ضرورت جو بول دے وہ حدیث, تو جو بول دے وہ بکواس. کے برابر میرے اس پیارے بھائی, ابھی آپ میرے بچے کو دیکھے نہیں, نعت شریف سنے نا. اب وہ بچہ جب میری جگہ پہ آئیں گا, میری عمر کو آئیں گا, تو انہیں اپنی آنکھوں سے دیکھیں گا. آپ کے بچے آپ کی آنکھوں ان کی آنکھوں سے دیکھیں گے. یہ یہاں گئی سو جماعت یہاں پہ آ جائیں گی انشاءاللہ. انکریمنٹ, ترقی. مذاق بنا لیے میرے بھائی اسلام کو. یہاں تک داڑھی چھوڑ رہا ہے, یہاں تک داڑھی ہے میرے بھائی. ارے کیا رے بھائی, اسلام ہے, مذاق ہے, دل لگی ہے, کیا ہے رے بھائی, یہاں تک داڑھی چھوڑ دیں. اللہ تعالیٰ بولے عورت کو گھر میں رہن دے میاں, پکا کے کھلاتی, بچوں کو سنبھالتی, تیرے ماں باپ کی خدمت کرتی. اللہ بول رہا گھر میں رہن دے رے با. نہیں, میں نماز کو لے کے جاتا ہوں. ارے کیا دل لگی ہے, عورت ہے رے بھائی, رہن دے. اس کو 50 تکلیفاں رہتے ہیں, 50 مصیبتاں, گلوکوز ہر 4 دن کو 8 دن کو چڑھانا پڑتا. رہن دے با گھر میں. نہیں, عیدگاہ کو لے جاتا ہوں. اللہ بولے تو لے کے تو جا, میں دوزخ میں نہیں ڈالا تو دیکھ لے. بولے سبحان اللہ. مذاق بنا لیے میرے بھائی, دین کو مذاق بنا لیے. اللہ کے دربار میں آؤ, ادب سے ٹھہرو. اللہ کی بارگاہ کا ادب ہی نماز ہے. نماز کیا ہے میرے بھائی؟ ادب ہے. احترام کا نام نماز ہے, تعظیم کا نام نماز ہے. اب کھڑے ہوئے ہیں, اللہ بول رہا ہے میرے بندے میں نے تیری کھڑنے والی ادا کو قبول کر لیا. جیسے ہی بندے نے سنا کہ اللہ نے میرے کھڑنے کو قبول کر لیا, شکرانے میں بندہ تھوڑا جھک گیا, جس کا نام رکوع رکھ دیا گیا. اللہ کہہ رہا ہے لے بندے, میں نے تیرے رکوع کو بھی قبول کر لیا. اب بندہ کہہ رہا ہے مولا اتنے جھکنے سے تو اتنا خوش ہوا, لے میں اور جھکتا ہوں. بندہ سجدے میں گر گیا. ارے اسی ادب کا نام تو نماز ہے. سجدے میں گر گیا. اب بندے سے بندہ جب سجدے میں گیا, اٹھ کر بیٹھا. رب کہہ رہا ہے بندے تیرا سجدہ مجھے بہت پسند آیا. بندے نے کیا کیا؟ اور ایک سجدہ کر دیا. کہا لے مولا یہ سجدہ تجھے اتنا پسند ہے تو میں اور ایک سجدہ کر دیتا ہوں. اللہ اللہ, اور ایک سجدہ کر دیا. اس اداؤں, اس محبت, اس ادب کا نام تو نماز ہے. نہیں بھائی, اس ادب کا نام نماز ہے. اب ادب کے اندر بے ادبی آ گئی میرے بھائی. آمین. کیا ہے بھائی یہ؟ میرے کو سمجھ میں نہیں آیا اب تک. میں اب تک نہیں سمجھا. میں پوری زندگی حدیث میں گزر رہی. میں بھی جامع نظامیہ کا کامل الحدیث ہوں. میرے کو اب تک سمجھ میں نہیں آئی. آمین. ادھر کھڑے پیارے, یہ منسٹر کی بارگاہ نہیں, اللہ کا دربار ہے. یہ دنگل خانہ نہیں ہے, خدا کا دربار ہے. ارے یہاں پر اکڑ کر نہیں, جھک کر کھڑا جاتا ہے. آپ یہاں ہاتھ رکھ کے یوں جھک ہی نہیں سکتے. یہاں ہاتھ رکھیں گے تو یوں جھک جائیں گے. اللہ کہے گا دیکھو میرا بندہ عاجزی کا پتلا بنا, اس کے گناہوں کو معاف فرما دو. نہیں بھائی, نماز میں یکسوئی ہونا. نماز میں مفتی صاحب سے پوچھے حضرت آنکھ کھلی رکھ کے نماز پڑھنا یا بند کر کے؟ مفتی صاحب بولے کھلی رکھ کے نماز پڑھنا. بولے مفتی صاحب آنکھ کھلی ہے, میرا ذہن ادھر ادھر جا رہا ہے, کبھی گھڑی میں اٹک رہا ہے, کبھی پلر کو, کبھی امام صاحب, کبھی مؤذن صاحب پہ پھنس جا رہا ہوں, کیا کروں؟ تو بولے آنکھ بند کر لے. مفتی صاحب جواب دے رہے خشوع و خضوع کی خاطر آنکھ بند کر لے. اللہ اللہ, بندے آنکھ بند کر لے خشوع و خضوع کی خاطر. مطلب نماز چاہتی ہے, نماز میں خشوع و خضوع. یہ خشوع و خضوع جتنا ہوگا, نماز اللہ کے دربار میں اتنا جلدی پہنچے گی اور قبولیت کا درجہ پائے گی. اب میں بیٹھا ہوں, میری انگلی کو دیکھو آپ, یہاں رکھتا ہوں اوپر.
اب میرا خشوع و خضوع ہے، کیا ہو رہی ہے، کیا تو بہر رہی ہے. اچھا میں ایک مولوی صاحب کو پوچھا، بہت خطرناک مولوی صاحب ہے، اوہ ہو، میں پوچھا مول صاحب یہ کیا تو بھی ہے جی چکر؟ تو بولے حدیث میں ہے. حدیث میں ہے میرے بڑے بھائی، مگر تم کئی کو آپ اتنا ہی چھس رہے نا. میں تو کریم نگر میں، ورنگل میں، اورنگ آباد میں، بنگلور میں، دلی میں، چنئی میں، ہر جگہ بولا لوٹ کے ہنسو، بولا لوٹ کے. اب آپ کو نہیں بول سکتا ہوں کہ یار لوٹنے کی جگہ نہیں ہے نا، وہاں بولا لوٹ کے ہنسو بولا میں. مگر میری بات کو سمجھو، میں 200 کروڑ کی بات بتا رہا ہوں. ہنس کے لائٹ مت لو میری بات کو. میں آپ کی مزاج سے واقف ہوں، میں آپ کے شہر کا ہوں. آپ کیسا سمجھتے ہیں میں جانتا ہوں، اس لیے میں آپ کو آپ کے سٹائل میں سمجھا رہا ہوں. آپ کل یہ نہیں بولنا مول صاحب ہنسا ہنسا کے گئے، کل یہ بولنا مول صاحب اتنی بات بتائے، خدا کی قسم مسئلہ پورا سمجھ میں آ گیا. آپ ہنس کے سنیے، مگر بات خدا کی قسم بڑی بتا رہا ہوں میں آپ کو. آپ ہنس کے لائٹ لیں گے کیا؟ کل ڈارک لے کے دوسروں تک میری بات کو پہنچائیں گے نا. تو میں پوچھا مول صاحب یہ کیا ہے قصہ؟ حدیث میں ہے جی. اچھا حدیث میں ہے. تو میں بولا اچھا حدیث میں ہے. میں بولا رسول اللہ کرے تھے. میں بولا جی آؤ کرے تھے. میں پوچھا کئی کو کرے تھے؟ ہر کرنے کے پیچھے کانسیپٹ ہے میرے بھائی. میرے نبی تھوک دیا تو تھوکنے کے پیچھے ایک حکمت ہے. میرا نبی وضو کیا تو وضو کے پیچھے ایک حکمت ہے. اور میرا نبی وضو نہیں کیا تو بھی خدا کی قسم ایک حکمت ہے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے اور قربان جاؤں، بخاری شریف کی روایت ہے، مسلم میں بھی یہ روایت ہے، مشکات میں بھی یہ روایت ہے. تاجدار مدینہ علیہ السلام نیند سے اٹھے بغیر وضو کیے، آئے صحابہ کی امامت فرما دیے. بغیر وضو کیے میرے نبی نے امامت کی. نیند سے اٹھے اور امامت فرمائی. صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ آج آپ نے وضو نہیں کیا، بغیر وضو کیا آپ نے امامت فرمائی. حضور فرماتے صحابیو کیا تم مجھے اپنی طرح سمجھتے ہو؟ کیا تم مجھے اپنی طرح سمجھتے ہو؟ صحابیو سن لو، میں جب سوتا ہوں تو میری آنکھ سوتی ہے، میرا دل نہیں سوتا. اور تم پر وضو اس لیے فرض ہے سونے پر کیونکہ تم جب سوتے ہو تو تمہاری آنکھ پر بھی غفلت ہے، تمہارے قلب پر بھی غفلت ہو جاتی ہے. اللہ اللہ، میری آنکھ پر آنکھ سوتی ہے مگر میرا دل، اللہ 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 اللہ. میرا نبی وضو نہ کرے بھی تو حکمت ہے، میرا نبی وضو کر لے بھی تو حکمت ہے. میرے نبی نے یہ انگلی نماز میں ہلائی، حدیث میں ہے، مگر کئی کو ہے. اب یہ امام بخاری نہیں بتاتے، امام نسائی نہیں بتاتے یہ انگلی کیوں ہلائے. ان کا کام ہے حدیث ملی حدیث میں کوٹ کر دینا. مگر پیارے امام اعظم بتاتے ہیں، امام اعظم بتاتے ہیں کہ جب آقا علیہ السلام نے نماز میں یہ انگلی کو یوں یوں جنبش دی، اس لیے دی کہ آقا علیہ السلام سے صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ یہ جنبش دینے کی وجہ کیا ہے؟ حضور نے فرمایا صحابیو میں دیکھ رہا تھا ایک شیطان تمہاری طرف آ رہا تھا تاکہ تمہاری نمازوں میں خلل اور فتنہ پیدا کر دے، تو میں نے اپنی انگلی سے اس شیطان کو مارا. سبحان اللہ سبحان اللہ، میں نے اپنی انگلی سے اس شیطان کو مارا. تم نے دیکھ لیا، تم روایت کر دو امام نسائی میں یہ حدیث کو کوٹ کر دیں گے. پیارے بزرگ اور دوستو، میں پوچھا مولانا حضور شیطان کو مارے، آپ کس کو مار رہے ہیں؟ اب مولانا بول تو نہیں سکتے میں شیطان کو مارا بول کے، کیونکہ شیطان جس کو دیکھ کے شرمائے انہوں کیا شیطان کو مار سکتے ہیں. پیارے بزرگ اور دوستو قربان جائیں، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور کرے تو ایک حکمت تھی. حکمت کو لے کے تم فتنہ مچاتے نہیں بھائی. میں اب یہاں اوپر بیٹھا تو ایک حکمت ہے، سب کو نظر آنا سب کو دکھنا بول کے یہاں بیٹھ گیا. کل ایک صاحب ظہر کی نماز کو آئے، آ کے یہاں بیٹھ گئے تو آپ بولیں گے اجی مولانا جی صاحب ادھر کی طرف دیکھے نہیں، رات میں احمد نقشبندی صاحب بیٹھے تھے. اجی انہوں بیٹھے تھے تو تم بھی بیٹھتے کیا؟ انہوں بیٹھے تھے بولے تو لوگوں کو خطاب کرنے بیٹھے تو تم کہیں کو بیٹھے؟ بات سمجھ میں آ گئی نہیں آئی؟ صحیح صحیح بولو جی. کل سے انگلیاں ہلاتے، ہلانے والوں کے ساتھ دوستی کرتے،
ہاں لائٹ لینا. پیارے بزرگ اور دوستو، کیوں اپنے پاس کم ہے کیا فاتحہ والے ان کو دوست بنانے کے واسطے؟ نہیں بھائی، ہے سوچ ہمارا خاندان بہت ہے، اب ان کو کئی کو میرے بھائی. پیارے بزرگ اور دوستو قربان جاؤ، میں بتا رہا تھا آپ کو اللہ نے ہمارے نبی کو فضیلت دی ہے. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس کائنات میں فضیلت کا مرکز بن کر آئے ہیں. خدا کی قسم ہمارے نبی کے جیسا عظمت والا، رتبے والا، شان والا، رفعت والا، ذکر والا، درجے والا نہ اس کائنات میں کوئی پیدا ہوا، نہ قیامت کی صبح تک کوئی پیدا ہو سکتا ہے. اللہ نے ہمارے نبی کو سب سے زیادہ عظمت اور رتبے والا، فضیلت اور شان والا بنا کر پیدا کیا ہے. میرے پیارے بزرگ اور دوستو، قربان جائیں اپنی جماعت اہل سنت پر. آپ اہل سنت پر قائم رہیے. رہیں گے بھائی؟ قائم رہیں گے بھائی انشاءاللہ. یہ وہ جماعتوں میں مت جائیے. آپ بولیں گے نہیں مولانا ہر ایک کو اختیار ہے، جہاں چاہے جا سکتا ہے. اب آپ کی مرضی. اچھی بات بتانا ہمارا کام ہے، زبردستی نہیں کر سکتے ہم. نہیں، مگر ایک صاحب پوچھے مولانا کیوں نہیں جانا؟ میں جاتا ہوں. ہم بولے دیکھو بابا، ایک اماں جان کیا کرتے، بچے کو بولتے بیٹے وہ آگ کے قریب نکو جاؤ، آگ کے قریب نکو جاؤ، آگ کے قریب. بچہ بولا نہیں اچھی دکھ رہی میں جاتا ہوں. بولا تو بچے کا نقصان ہے. ماں کا کیا بگڑے گا؟ بچے کا ہاتھ جل جائے گا. پیارے بزرگ اور دوستو، یہ بھی آگ ہی ہے، نظر نہیں آ رہی، مرنے کے بعد پتہ چلتا کتنی بھیانک آگ ہے. اس لیے میرے پیارے بھائیوں، یہ جماعتوں کے چکر میں مت پھنسو، اپنے ایمان کو بچاؤ، اہل سنت والجماعت پر قائم رہو. آپ پوچھے مولانا کیوں نہ جائے وہ جماعت میں؟ ایک جواب دیتا ہوں خدا کی قسم، آپ کا ایمان مضبوط ہو جائے گا، آپ اہل سنت پہ قائم رہ جائیں گے. مجھ سے ایک صاحب نے پوچھا مولانا کیوں نہ جائے؟ تو میں نے کہا سن، تو کسی بھی جماعت میں جانا چاہتا ہے چلا جا، لیکن جماعت اہل سنت کی یہ شان ہے کہ تو اگر کسی جماعت میں جائے گا، کسی بھی آدمی کو اپنا امیر بنائے گا، حضرت جی بنائے گا، مولانا بنائے گا، ملا جی بنائے گا، تیرے مرنے کے بعد نہ امیر صاحب خبر میں آئیں گے، نہ تیری خبر میں تیرے مولانا آئیں گے. آئیں گے؟ امیر صاحب کو جا کے پوچھ حضرت میں مرا تو آپ خبر میں آتے کیا؟ امیر صاحب بولتے دیوانہ ہے کیا؟ بولے حضرت آپ کیوں نہیں آتے میری خبر میں؟ بولے میری خبر کا میرے کو پتا نہیں ہے، تیری خبر میں کہاں سے آؤں گا؟ کسی بھی جماعت کا کوئی بھی امیر کسی بھی اپنے ماننے والے کی خبر میں نہیں آتا. پورے 72 کو لا کے بٹھاؤ جی، میں بڑی ایتھنٹک بات کرتا ہوں. مجھے افسوس ہوتا ہے کہ میں خالی سنیوں کے بیچ میں خطاب کرتا ہوں، مگر پرسوں رات میں نے کرنول میں الحمدللہ میرے آقا کی نالے نے پاک کے صدقے میں 1000 بدعقیدوں کے بیچ میں میری بات منوائی ہے. 1000 بدعقیدہ دوستوں کے دلوں میں نے عشق مصطفیٰ اور عظمت اہل سنت کو گاڑ دیا ہے. ان کے گھروں کے اوپر جھنڈا لگانے کا کام میں نے کیا ہے. تیسری لیلۃ القدر کو، تیسری رات کو، تیسری تاخرات کو، آج چوتھی آپ کے پاس آیا ہوں. مگر نظام آباد میں تو پورے عاشقان رسول رہتے ہیں، مجھے معلوم ہے. مگر پیارے بزرگ اور دوستوں، میں اس لیے بار بار کہہ رہا ہوں کل پہنچا دینا. پہنچائیں گے نا؟ پیارے بزرگ اور دوستوں سنو، میں نے کہا میاں سن، تو جب مر جائے گا تیری جماعت کا کوئی امیر تیری خبر میں تجھے بچانے کے لیے نہیں آئے گا. پوری 72 جماعتوں کے لوگوں سن لو، تم مر جاؤ گے تو تمہیں بچانے تمہاری جماعت کا امیر تمہاری خبر میں نہیں آئے گا. مگر مجھے ناز ہے اہل سنت پر، جب میں مر جاؤں گا میرا آقا میری خبر میں آئے گا. میرا آقا مجھے بچانے کے لیے خبر میں آئے گا. میرا آقا میری خبر میں تشریف لائے گا. میرا آقا میری خبر میں تشریف لائے گا. اور خدا کی قسم نہ صرف لائے گا، ہائے ہائے ہائے، جب وہ آئے گا تو میں کیا کروں گا ذرا وہ بھی تو سن لیجئے. میں وہ سنی ہوں جمیل قادری مرنے کے بعد، میں وہ سنی
ہوں جمیل قادری مرنے کے بعد میرا لاشا بھی پڑے گا الصلاۃ والسلام. میں سلام پڑھوں گا میرا نبی سنتا رہے گا. میرے بھائی بار بار بیچ میں خواہش کر رہے ہیں مولانا ایک بار درود شریف آپ کی آواز میں پڑھیے. بھائی کی خواہش بیچ میں پوری کر لیتا ہوں ورنہ بھائی جو ہے ختم تک بے چین رہیں گے. ان کی بے چینی کو پہلے دور کر دیتے ہیں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد کما صلیت علی سیدنا ابراہیم وعلی آل سیدنا ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد کما بارکت علی سیدنا ابراہیم وعلی آل سیدنا ابراہیم انک حمید مجید. پیارے بزرگ اور دوستو قربان جاؤ. جب ہم مر جائیں گے ہمارے ماں باپ ہمارے ساتھ نہیں آئیں گے. ہم مر جائیں گے ہمارے بیوی بچے ہمارے ساتھ نہیں آئیں گے. ہم مر جائیں گے ہمارے دوست و احباب ہماری خبر میں نہیں آئیں گے. مگر خدا کی قسم ہماری جماعت کا امیر ہمارے آقا ہماری خبر میں تشریف لائیں گے. ہماری خبر میں تشریف لائیں گے اور فرشتوں سے کہہ دیں گے او ہو خالی لائیں گے بول کے اب تک آپ سنیں. انہوں آنے کے بعد ہوتا کیا یہ نہیں سنیں. آج سن لو مگر پاس کرو گے. ہوگا کیا جب میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائیں گے فرشتے پوچھیں گے ما کنت تقول فی هذا الرجل لمحمد صلی اللہ علیہ وسلم. بخاری شریف کی حدیث ہے. یہ ذات جو تیری خبر میں تشریف لائی ہے جن کا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے ان کے بارے میں تو کیا کہتا تھا. سوال یہ ہے ان لوگ آج ڈپلیکیٹ کر دیا. ڈپلیکیٹ سوال کچھ بدل دیے. من نبیو کا تیرا نبی کون ہے یہ سوال سنے نہیں آپ. صحیح صحیح بولو. یہ من نبیو کا پوری حدیث کی دنیا میں یہ سوال کہیں بھی ہے ہی نہیں. پوری حدیث کی دنیا میں من نبیو کا سوال کہیں بھی نہیں ہے. ان لوگوں بنا لیے. یہ بہت گیما کھیل لیے میرے بھائی. ہم لوگ ایک 20-25 سال کیا خاموش بیٹھے. اتنے گیما کھیلے اتنے گیما کھیلے اتنے گیما کھیلے. خدا کی قسم میں ان کے پورے گیموں کو پاش کر دے رہا ہوں. بحران ہے ان لوگوں بہت بحران ہے. بولے کوئی بھی آن دو چلتا. احمد نقشبندی نہیں آنا بول رہے ہیں. پیارے بزرگ اور دوستو مسجد کو آپ آ رہے ہیں یہ اچھا ہوا. یہ سنیوں کی مسجد ہے. بازو والوں کی مسجد پہ جا کے دیکھو دعا لکھے. کیا لکھے؟ اللہم افتح لی ابواب رحمتک. یہی دعا ہے نہیں؟ صحیح صحیح بولو نا جی. یہی دعا ہے مگر حدیث میں دعا ایسی نہیں ہے. پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ. اور میرے سامنے اتنا بڑا کیمرہ ہے اور آپ لوگ موبائل کھول کے دیکھو میرے بھائی ریکارڈ کر رہے ہیں. آپ بھی ریکارڈ کرو. جا کے کل سنا مول صاحب تم لوگ اتنی بڑی گیم کھیلے کرتے نا. مول صاحب بولے تھے ہمارے اللہم افتح لی ابواب رحمتک. مسجد کے بورڈوں پہ یہی دعا لکھی ہوئی ہے. بخاری شریف کے اندر جو دعا ہے کیا ہے؟ بسم اللہ والسلام علی رسول اللہ اللہم افتح لی ابواب رحمتک. یہ دعا ہے. انہیں بولا ہم لوگ جمعہ کے بعد سلام نہ کو پڑھو بول رہے ہیں. فجر کے بعد سلام نہ کو پڑھو بول رہے ہیں. دعوت میں سلام نہ کو پڑھو بول رہے ہیں. زیارت میں سلام نہ کو پڑھو بول رہے ہیں. اگر یہ بورڈ پہ بسم اللہ والسلام علی رسول اللہ لکھ دیے تو پھر ہم لوگ نہ کو پڑھو کیسا بول سکتے؟ تو کیا کرنا؟ اس کو اڑا دو. قصہ ختم. بات سمجھ میں آئی؟ بہت بھیانک گیم کھیلے میرے بھائی. یہ جو 25 سال کے اندر جو چلی نا یہ چین یہ جو چلی نا یہ دیوانہ بنانے کا جو یہ مشن فٹ کرے نا یہ بہت بھیانک تھا. جہاں جہاں نبی کا نام آیا اپنی دشمنی کا اظہار کرے نبی کا نام نکالتے گئے نکالتے گئے نکالتے گئے نکالتے گئے. آپ بخاری شریف اٹھا کر دیکھیے نماز اذان کے بعد کی دعا کیا ہے.
اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته وارزقنا شفاعته يوم القيامة. یہ حدیث میں ہے یہ دعا، وعدته وارزقنا شفاعته يوم القيامة. آپ بازو والے کو کل پکڑو، مولانا کو کل پکڑنا. آپ کب تک میں پکڑتے بیٹھوں؟ کل سے آپ شروع. پکڑ کے پوچھنا مول صاحب ذرا دعا تو پڑھو. انہیں پوری دعا پڑھتا. وعدته وارزقنا شفاعته يوم القيامة اڑا دیتا. آپ پکڑ کے پوچھنا مول صاحب یہ حدیث میں ہے نا جی؟ کئی کو نہیں پڑھ رہے ہیں. ارے یہ پڑھے تو شفاعت کو ماننا پڑتا نا. پھر مان لو نا مول صاحب. تو پھر مان لیے تو میں سنی بن جاتا ہوں نا. نہیں، سنیت کو توڑنے کے لیے بولے شفاعت نہیں ہے، شفاعت نہیں ہے، شفاعت نہیں ہے. بولے پھر نماز اذان کے بعد یہ دعا پڑھے تو شفاعت کو ماننا پڑتا. سنی اٹھ کے کھڑا ہو جاتا، لہذا دعا میں سے یہ لفظ غائب کر دو، قصہ ختم، چیپٹر کلوزڈ. جماعت بن جاتی، اپنا ایک نیا بورڈ لگا لے سکتے ہیں. اللہ کے واسطے میرے بھائیوں ان کے مکر فروب کو سمجھو. میں آج آپ کے ایمان کو ایک تازہ پھول دینے کی نیت سے آیا ہوں. میں صحیح تو بتا رہا ہوں نا آپ کو کوئی ٹینشن تو نہیں ہو رہا نا؟ ارے کیا مول صاحب چوپ ان لوگوں کے پیچھے پڑے ہوئے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. بھائی بول رہے ہیں صبح تک بھی اگر آپ ایسا بولیں گے تو ہم لوگ دلچسپی سے سنیں گے. بول رہے ہیں سبحان اللہ. ایسا نہیں بولنا نہیں. تو پیارے بزرگوں اور دوستو آپ ذرا غور کیجئے گا. جب ایمان سلامت ہے تو سب سلامت ہے. جب ایمانی سلامت نہیں ہے تو پھر سب بیکار ہے، سب بیکار ہے. اب ایک آخری بات بتا دیتا ہوں اہل سنت والجماعت کی عظمت پر. سن لو دوستو، بعض ہمارے سنی بھائیوں کو بھی نہیں معلوم ہے. بہت بڑی ایتھنٹک بات بتا رہا ہوں. بعض ہمارے سنی بھائیوں کو نہیں معلوم ہے. اس کو بولے بازو والا ارے گمراہ ہے، بدعقیدہ ہے، ڈیش ہے، 24 نمبر ہے، پکوڑا ہے، کیا کی بول دی بہرحال. ہم پوچھے میاں اتنے بھیانک نام اور اتنے نام کیوں دے رہے ہو اس کو؟ کیوں ان کے پیچھے پڑے ہو؟ کیوں ان کے پیچھے پڑے ہو؟ تو ہمارا سنی بھائی بولتا انہیں فاتحہ نہیں دیتا، انہیں سلام نہیں پڑھتا، جھنڈا نہیں چڑھاتا. بولے میرے پیارے بزرگ اور دوستو یہ بات بالکل غلط ہے. دیکھو بڑی پیاری بات سن لو. فاتحہ دینے کا نام سنیت نہیں ہے. غور سے سنو. سلام پڑھنے کا نام سنیت نہیں ہے. جھنڈا چڑھانے کا نام سنیت نہیں ہے. درگاہ کو جانے کا نام سنیت نہیں ہے. یہ الگ بات ہے. سنی فاتحہ دیتا ہے. بات کو سمجھو میری. یہ الگ بات ہے. سنی درگاہ کو جاتا ہے. یہ سنی کا عقیدہ ہے. یہ الگ بات ہے. سنی جھنڈا چڑھاتا ہے کیونکہ یہ اس کی عقیدت ہے. اگر آپ بولیں گے فاتحہ دینے کا نام سنیت ہے تو بازو والا پلٹ کے پوچھے گا کیا فاتحہ دینا فرض ہے؟ آپ بولتے نہیں ہے بول کے لائٹ لے کے چلے جاتے ہیں. انہیں بولا میں صحیح ہوں بول رہا. یاد رکھو فاتحہ نہ فرض ہے، نہ سنت ہے، نہ واجب ہے، نہ نفل ہے، مگر جب دل میں عشق مصطفیٰ آ جائے تو فرض سے زیادہ ہے. نہیں بھائی، فرض سے زیادہ ہے. فرض سے زیادہ ہے، واجب سے زیادہ ہے، سنت سے زیادہ ہے. کیونکہ اس کا تعلق عقیدت سے ہے، اس کا تعلق محبت سے ہے. یہ ہمارا عمل ہے. پھر آپ پوچھیں مولانا ان لوگوں کو بدعقیدہ کیوں کہتے ہیں؟ فاتحہ نہیں دیتا اس لیے بدعقیدہ نہیں کہتے. یہ الگ بات ہے. ہر بدعقیدہ فاتحہ نہیں دیتا، مگر فاتحہ نہیں دینے کی وجہ سے اس کو بدعقیدہ نہیں بولا گیا. سلام نہیں پڑھنے کی وجہ سے اس کو بدعقیدہ نہیں بولا گیا. جھنڈا نہیں چڑھانے کی وجہ سے اس کو بدعقیدہ نہیں بولا گیا. پھر بولے مولانا بدعقیدہ کیوں بولتے ہیں؟ سنو، ان کو بدعقیدہ اور گمراہ اس لیے کہتے ہیں کیونکہ وہ گستاخ مصطفیٰ ہیں، وہ گستاخ رسول ہیں. اور ہم کو صحیح العقیدہ سنی مسلمان اس لیے کہتے ہیں کیونکہ ہم عشق مصطفیٰ سے سرفراز ہیں.
تعظیم مصطفیٰ کا نام سنیت ہے، ادب مصطفیٰ کا نام سنیت ہے، محبت مصطفیٰ کا نام سنیت ہے، غلامی مصطفیٰ کا نام سنیت ہے، نبی کے نام پر جان قربان کر دینے کا نام سنیت ہے۔ بدعقیدگی فاتحہ سے تعلق نہیں رکھتی، گستاخی رسول سے تعلق رکھتی ہے۔ بدعقیدگی ان کے زبانوں پہ جو نبی کی گستاخی ہے، بے ادبی ہے، اس لیے ہم ان کو بدعقیدہ کہتے ہیں۔ آج کے بعد یہ نہیں بولنا فاتحہ نہیں دیتا، سلام نہیں پڑھتا، بولیں گے؟ کوئی بھی اگر آپ کو پوچھے میاں اس کو تم بدعقیدہ گمراہ کہہ رہے ہو، وجہ کیا ہے؟ ایک ہی وجہ بتانا، وہ گستاخ رسول ہے، گستاخ رسول ہے۔ قرآن کی آیت کا یہ لوگ کیا ترجمہ کرتے ہیں، ان کی گستاخی کیا ہے ذرا وہ بھی سن لیجئے، ان کی گستاخی کیا ہے ذرا وہ بھی سن لیجئے۔ قرآن کی آیت کا ترجمہ کیا کرتے ہیں دیکھیے، اے نبی ہم نے عرب کے انہی ان پڑھوں میں سے ایک ان پڑھ کو نبی بنایا، نعوذ باللہ من ذالک، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ ہم نے عرب کے انہی ان پڑھوں میں سے ایک ان پڑھ کو نبی بنایا، لا الہ الا اللہ